بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ضیاء حیات، آپ نے گزشتہ میرے خیال چند ماہ قبل یا پچھلے سال شاید یہ سنا ہوگا کہ کراچی میں بعال بت کا مجسمہ مختلف علاقوں میں دیکھا گیا۔ یہ بال یعنی بے عین لام، اصل میں بال وہ والا بال نہیں، بعال ہے یہ۔ تو یہ بعال جو ہے، اس مجسمے کی تاریخ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت تھی، یہ کس دور میں رہا، یہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کو آج کا یہ جو ویلاگ ہے میرا یہ اچھا لگے تو میرے چینل ضیاء حیات کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور جتنا ممکن ہو سکے شیئر بھی کیا کریں اپنے دوست عزیز اقربا میں، کیونکہ یہ معلوماتی سلسلہ میں نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو اور لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور مجھے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کون کون میرا ویلاگ توجہ اور غور سے سن رہا ہے۔ جو نئے دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش یہ کہ وہ مکمل دیکھیں۔ اگر ان کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو پھر میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اور شیئر بھی کریں، جبکہ انہیں چاہیے کہ وہ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاکہم اللہ خیرہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعال جو ہے وہ اصل میں ایک ایسا بت تھا جو کہ بنی اسرائیل کے دور میں تھا یہ، اور یہ ایک شام کا علاقہ تھا، بعال بک، وہاں یہ اس علاقے میں یہ اس کے ماننے والے لوگ تھے۔ وہ ان کا اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا اخاب، اور اس کی بیوی تھی، اس کا نام تھا ایزابیل۔ جو ایزابیل تھی وہ سب سے بڑی اس بت کی پجارن تھی۔ اس کی وجہ سے اہل علاقہ یا وہ بعال بک کے افراد جو تھے وہ اس قدر بھٹک چکے تھے کہ وہ بعال بک سے ہر چیز یعنی بارش، کھانا، بچے، جس چیز کی انہیں تمنا ہوتی تھی تو وہ جا کر سب سے پہلے بعال بت سے مانگتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ ہماری طرف توجہ کرو اور ہمیں یہ چیز عطا کرو۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب ان کی کفر، شرک اور نافرمانی کی انتہا ہو گئی تو یہ ہر دور میں رہا ہے کہ جب کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی کی انتہا ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں ہدایت کے لیے اپنے نبی کو مبعوث فرماتا ہے۔ تو اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت الیاس علیہ السلام کو اس جگہ پر مبعوث فرمایا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنے قوم کے لوگوں کو یہ کہا وہاں پر کہ اس بت پرستی کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، کیونکہ وہی دینے والا ہے، اس کی عطا سے سب کچھ ملے گا۔ لیکن وہاں کے لوگ اس قدر سرکش اور نافرمان ہو چکے تھے اور اس قدر ان کے دماغوں میں بعال بک کی عقیدت تھوپی جا چکی تھی کہ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو پاگل قرار دے دیا۔ بالآخر حضرت الیاس علیہ السلام نے ایک پہاڑی کا نام ہے، اسے کہتے ہیں کوہ کرمل، وہاں پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو بارش روک دے، اور بارش بھی 3 سال 6 ماہ تک جو ہے روکی رہی۔ ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کری اور پھر بارش جو ہے 3 سال 6 ماہ تک نہیں ہوئی۔ اس دوران ان کے وہاں پر جب حضرت الیاس علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس کی قبولیت کے بعد 3 سال 6 ماہ تک بارش نہ ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پر جب بارش نہیں ہوئی تو پھر چند ماہ بعد ہی
وہی لوگ اس بت بعال کے پاس جا جا کر اس کے قدموں میں گڑ گڑانے لگے، اس کے پاس دعائیں کرنے لگے اس بت سے کہ اے بت ہمیں جو ہے بارش دے دے، کیونکہ وہاں پر اس قدر خشک سالی ہو گئی تھی کہ خشکی کی وجہ سے زمین پھٹ گئی، پودے پیدا ہونا ختم ہو گئے، ہریالی ختم ہو گئی، اور وہ جو بھیڑ بکریاں یا جانور جو ان کے لیے چارہ نہیں رہا، لہٰذا وہ بھی آہستہ آہستہ مرنے لگے، یہاں تک کہ ماؤں کے دودھ میں ماؤں کے پاس بچوں کو پلانے کے لیے دودھ بھی نہیں رہا، ان کے دودھ آنا بند ہو گیا۔ تو اس قدر بھوک پیاس کی شدت ہوئی، لیکن وہ لوگ اپنے ان حرکتوں سے باز نہیں آئے، اور بالآخر آہستہ 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 سب تباہی کی طرف رواں دوا ہو گئے، اور بالآخر وہ پوری قوم جو تھی وہ اس طریقے سے تباہ ہو گئی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے اپنے لیے آسانی مانگیں، اللہ کی مدد چاہیں، اور جس قدر ممکن ہو اللہ کے لیے گستاخی نہ کریں، اور اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں، دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہی میرے آج کے ویڈیو کی جو ہے وہ مقصد تھا کہ آپ کے سامنے اس بعال بت کے بارے میں کچھ آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔